السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ انسان اپنی زبان کو خراب نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یہود ملنے کو آئے۔ انہوں نے مارے دشمنی کے آپ کو سلام کیا تو السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت، مطلب یہ ہوا کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی چالاک اور ذہین تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ ان لوگوں نے کہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے۔ انہوں نے یہودیوں کے جملے سے سخت جملے میں ان کو جواب دیا اور کہا علیکم السلام واللعنہ، یعنی تم پر بھی موت ہو اور تم پر لعنت بھی ہو اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت جواب سنا تو آپ کو برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فوراً تنبیہ کی اور فرمایا مہلاً یا عائشہ، عائشہ سختی نہیں نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی تعلیم ایک بہترین تعلیم ہے، حسن اخلاق کا درس دیتی ہے اور نرمی سکھاتی ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں اسلام کی تعلیم ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بد دعا کی ابتدا یہود نے کی تھی، اور بد دعا بھی کسی اور کو نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے حق میں بھی بد دعا کی جلد بازی پسند نہیں کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے صرف اتنا کہا وعلیکم، یعنی اگر تم نے مجھے دعا دی ہے تو میں وہی دعا تم پر لوٹا رہا ہوں، اور اگر تم نے مجھے بد دعا دی ہے تو میں بھی تمہارے اوپر وہی جملہ لوٹا رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی انسان السلام علیکم کہے اور ہم نے کہا وعلیکم تو اس کا مطلب ہے تم پر بھی سلامتی ہو، اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو، جیسا کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی جملہ لوٹائے وعلیکم تو اس کا مطلب ہوگا تم پر بھی موت ہو، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہی میں نے بھی کہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو اپنے خراب نہیں کیا بلکہ صرف علیکم کہا، یعنی تم پر بھی وہی ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اسلام کی تعلیم کو پڑھیں، جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور نرمی کا پہلو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔